آئیڈیل شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو انسانیت کے لیے ہر طرح موضوع ہے، ہر طرح واجب الاتباع ہے، قابل پیروی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ جو سب سے پوری کائنات میں سب سے قابل آپ ہیں، آپ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے. بھائی میرے کیا سمجھے ہو؟ آپ کامل ترین شخصیت کے مالک، انسانی اور یعنی انسان میں جتنے قابل تعریف وصف ہیں وہ سب آپ میں مکمل تھے. آپ انسانی خوبیوں کے تمام کے جامع تھے، مگر اس کے باوجود اللہ انہیں کہہ رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ وحی کے ذریعے جو نازل فرما رہے ہیں آپ اس کی پیروی کریں. میں آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. بھائی میرے جب انہیں وحی کی پیروی کرنی ہے، شریعت کی پیروی کرنی ہے، وہ صاحب فیصلہ ہوتے ہوئے، صاحب علم ہوتے ہوئے، صاحب تجربہ ہوتے ہوئے، اپنی قوم میں سب سے عزت والے ہوتے ہوئے، سب سے خوبصورت ہوتے ہوئے، سارے اوصاف ان میں موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کو ان کی اپنی ثواب دید پر بہترین بیٹے، بہترین بھتیجے، بہترین کاروباری آدمی، بہترین دوست، پھر بہترین شوہر، پھر بہترین باپ، اور پھر ایک بہترین رشتہ دار، پھر ایک بہترین محلے دار، پھر ایک بہترین شہری. آپ سمجھیں اللہ ان کو ان کی اپنی ثواب دید پر کیا فرما رہے ہیں؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں ہر اس بات کی جو اللہ وحی کے ذریعے اپنا. کیوں؟ پیدائش سے لے کے آپ کی نبوت سے لے کے اپنے رب کی جنتوں میں پہنچ جانے تک آپ کو تربیت دے ہی اللہ رہا تھا، آپ کے معاملات اللہ ہی تو دیکھ رہا تھا. لیکن اس ایک جملے میں اللہ نے ہمارے لیے بات کا وزن بتا دیا، بات کی اہمیت بتا دی کہ جب اللہ اپنے ہی تربیت یافتہ، اپنے ہی سکھائے ہوئے نبی کو، جو ہمیشہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے، جو ہمیشہ اللہ سے سیکھتے رہے، جن کی تربیت اللہ نے کروائی ہے، اللہ جب انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو وحی کی پیروی کرنی ہے، تو میرے بھائی میں اور آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، میں آپ بغیر وحی کی پیروی کے کامیاب نہیں ہو سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم چاہے دنیاوی طور پر کتنی بھی محنتیں کیوں نہ کر لیں، کتنی بھی تربیت حاصل کیوں نہ کر لیں، دنیاوی علوم کتنے بھی ہم حاصل کر لیں، کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود بھی آخر میں ہم رہیں گے صفر. اور جب پیروی ما اوحی الیک من ربک کی کرنی ہے کہ جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے وحی نازل کی، اس کی پیروی اس کی کرنی ہے. آپ ذرا سمجھو اس بات کو. میں آپ سے کہوں آپ کو پیروی کرنی ہے ٹریفک کے قوانین کی. بھائی میرے آپ کو پیروی کرنی ہے ٹریفک قوانین کی. آپ نے کیا کرا؟ سیرپ کھولا، سیرپ کا باکس ہوتا، کھولا، اس میں سے آپ نے بوتل ایک طرف رکھی، اس کا جو ہدایت کا پیپر ہوتا ہے وہ نکالا، اس کو دیکھ رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بھائی ٹریفک کے قوانین دیکھ رہا ہوں. بھائی کس میں؟ سیرپ کے ہدایت نامے میں. بجلی کے بل کو دیکھ رہا ہے غور غور سے، بجلی کے بل کو. بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی ٹریفک قوانین دیکھ رہا ہوں. لائسنس کس طرح ملے گا وہ دیکھ رہا ہوں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ آپ دین کے نام پر پڑھو، پڑھنے کا انکار نہیں ہے. آپ کی جو نصابی کتابیں ہیں، آپ کو جو یہ کہہ کر کتابیں ہاتھ میں دی گئی، یہ پڑھنے سے آپ دین سیکھیں گے. بے شک آپ دین سیکھیں گے، انکار نہیں ہے. دین کے نام پر جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے اسے پڑھنے سے بے شک ہم دین سیکھیں گے، مگر وہ ہوگا کیا؟ نرسری، کے جی،
فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، یہ ہوگا۔ اب اگر سیکنڈ کلاس کا کوئی ہے اور اس کے لیے یہ بات ہو کہ بھائی ماشاءاللہ یہ دین کے حوالے سے بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، تو آپ بتائیں کیا ان کو سمجھدار کہا جائے گا؟ یہ سمجھے ذرا اس بات کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیروی کرو ما اوحی الیک من ربک، اس بات کی جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دیکھو بنیادی بات یہی ہے، گھوم پھر کے سب سے پہلے آپ نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنا ہے، توحید کو تسلیم کرنا ہے، یہ ماننا پڑے گا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ جب آپ اس عقیدے کو مان لیں گے، اب آپ صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کے سوا فلاں شفا دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں کے طرف توجہ کرنے سے رزق میں برکت ملتی ہے، تو اب بھی آپ کا اسلام میڈ ان چائنا تو ہے، اصلی نہیں۔